بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ ان کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ان پاکستان وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا سیکنڈ پارٹ آف our lecture. We will discuss Muhammad Ali Bogra formula, Proda, establishment of one unit, and in the last we will discuss reasons of delay in constitution making in Pakistan. تو ہمارا آج کا جو ہم نے پچھلا لیکچر دیا تھا اس میں دوسرا حصہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے جو 1947 سے 1946 جو ایرا ہے اس میں کچھ چیزیں ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیں اور کچھ چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے جن میں محمد علی بوگرا فارمولا، پروڈا اور ون یونٹ کا قیام، اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آئین سازی میں تاخیر کی وجوہات کیا ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ اینڈ کم ٹو دا پوائنٹ۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو گورنر جنرل غلام محمد نے ڈسمس کیا، اور اس کے بعد گورنر جنرل نے امریکہ میں جو پاکستان کے سفیر تھے محمد علی بوگرا ان کو پاکستان بلایا اور یہاں آ کر ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان نامزد کر دیا۔ اب آئین سازی کا کام جو تھا وہ محمد علی بوگرا کے ذمے تھا، جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی اور اس ذمہ داری کو انہوں نے چیلنج سمجھ کر قبول کیا۔ جو کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک تھا اس کو ایڈریس کیا اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے ایک ایسی اسکیم تیار کی جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل تھی۔ تمام اسٹیک ہولڈرز نے اس اسکیم کو قبول کیا۔ محمد علی بوگرا نے پنجاب اور بنگال کے درمیان ایک ایٹماسفیئر آف کنسیلیشن قائم کیا، مفاہمت کی فضا جو تھی وہ قائم کی، اور ایک پریکٹیکیبل فارمولا جو ہے وہ سامنے لے کر آئے جو سب کے لیے کسی نہ کسی حد تک ایکسیپٹیبل تھا۔ اکتوبر 1953 میں انہوں نے یہ فارمولا جو ہے وہ اسمبلی کے سامنے پیش کر دیا، اور اسی وجہ سے اس کو بوگرا فارمولا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پریکٹیکیبل فارمولا تھا اور اس میں یہ جو فارمولا تھا یہ پنجاب اور بنگال کے لیے بھی قابل قبول تھا، اور دیگر جو چھوٹے صوبے تھے ان کے لیے بھی قابل قبول تھا۔ آئین سازی کی راہ میں جو ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی وہ نمائندگی کا تناسب تھا، پرپورشن آف ریپرزنٹیشن، جس کو انہوں نے بڑی ہی کامیابی سے اور چابک دستی سے اس فارمولے میں طے کیا، اور جب بنیادی جو تنازع تھا پنجاب اور بنگال کے درمیان تھا وہ جب ختم ہو گیا تو پھر اس سلسلے میں ایک تیزی آئی اور اس کو جلدی سے اس کو باقی معاملات جو ہیں وہ طے کیے گئے۔ اس فارمولے یعنی اس تنازع کو جب ریپرزنٹیشن کا جو مسئلہ تھا اس کو جب طے کر لیا گیا
تو پھر دستور سازی میں جو باقی معاملات تھے ان کو بھی بڑی جلدی مکمل کیا گیا اور اس کو پھر اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ بوگرا فارمولہ کے جو اہم جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ پاکستان میں فیڈرل سسٹم جو ہے وہ رائج کیا جائے گا اور جو پارلیمنٹ ہے وہ بائی کیمرل ہوگی، 2 ایوانی، اور دونوں کے جو اختیارات ہیں وہ ایکول پارٹس جو ہیں وہ ہوں گی۔ اپر ہاؤس جو ہے وہ اس میں 50 ممبرز ہوں گے اور ہر یونٹ جو ہے اس کی مساوی نمائندگی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوور یونٹ ہے اس میں ممبرز کی جو تعداد ہے وہ 300 رکھی گئی اور تمام جو یونٹس ہیں پروونسز ہیں ان کو آبادی کے لحاظ سے نمائندگی دی گئی۔ اس طرح سے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی جو نمائندگی تھی وہ ایکول رکھی گئی اور جو دونوں کے لیے قابل قبول تھی۔ اس فارمولے میں یہ بات بھی طے کی گئی کہ یعنی اگر پریزیڈنٹ اور جو پرائم منسٹر ہے وہ ایک ہی وقت میں دونوں ایک ہی علاقے سے ایک ہی ٹیریٹری سے نہیں ہوں گے، یعنی اگر صدر جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایسٹ پاکستان سے ہوگا تو پرائم منسٹر جو ہے وہ ویسٹ پاکستان سے، اور اگر پرائم منسٹر جو ہے وہ اگر پریزیڈنٹ جو ہے وہ ویسٹ پاکستان سے ہوگا تو پرائم منسٹر جو ہے وہ ایسٹ پاکستان سے ہوگا، یعنی ایک دوسرے سے ایک ہی علاقے سے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ اردو اور بنگالی زبان کو آفیشیل لینگویج کے طور پر لیا گیا۔ پریزیڈنٹ کا الیکشن جو ہے وہ دونوں ہاؤسز جو ہیں وہ کریں گے اور وہ اس کا ٹینیور جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہوگا۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ دونوں ہاؤسز کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوگا۔ سپریم کورٹ سب سے بڑی کورٹ ہوگی اور اس کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کا اختیار بھی حاصل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ وہ آن دا ہول اس بات کا جائزہ لے سکتی ہے کہ کوئی لا جو ہے وہ اسلام کے منافی تو نہیں ہے۔ تو یہ اس کے سیلینٹ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اور یہ اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں گے جو اس کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے تھی، جو مطلب گراؤنڈ ریالٹیز تھیں جو ہو رہا تھا اس وقت۔ محمد علی بوگرا کے دور میں ہی مشرقی پاکستان، ایسٹ پاکستان میں الیکشنز ہوئے اور ان الیکشنز میں مسلم لیگ کے مقابلے میں ایک متحدہ محاذ جس کو ایک یونائٹڈ فرنٹ جو تھا وہ قائم کیا گیا، جس کو جگتو فرنٹ کا نام دیا گیا۔ یہ اس میں ایسٹ پاکستان کی تمام اہم جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ شامل تھیں اور جگتو فرنٹ کا جو مین مقصد تھا یا اس کا منشور جو تھا وہ پروونشل اٹانومی تھا۔ تو اس بنیاد پر اس نے الیکشن لڑا اور یہ الیکشن جو ہے وہ مارچ 1954 میں ہوا اور اس الیکشن میں مسلم لیگ کو عبرتناک شکست ہوئی، جس کے مرکزی سیاست پر بہت ہی گہرے اور یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، بہت ہی برے اثرات مرتب ہوئے۔ تو یہ ایک سیٹ بیک تھا جو محمد علی بوگرا گورنمنٹ کو برداشت کرنا پڑا۔ اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں جو مرکز میں مسلم لیگ کی حکومت تھی لیڈ بائی محمد علی بوگرا، اس کو ایک سنگین قسم کے چیلنج کا سامنا تھا، اور وہ چیلنج یہ تھا
کہ یہ تو نمائندہ حکومت ہی نہیں ہے. تو اس کے علاوہ محمد علی بوگرا کو ایک اور چیز کا بھی سامنا کرنا پڑا اور وہ تھا پروڈا. 1949 میں پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے ایک قانون جو ہے وہ پاس کیا جس کے تحت وزیر اعظم سمیت کسی بھی سیاستدان کو جس نے پبلک یا ریپریزنٹیو آفس جو ہے وہ سنبھالا ہو, کوئی انتظامی افسر ہو یا کوئی اور سیاسی کوئی پوسٹ ہو تو اس پر کام کیا ہو, تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے کہ اس نے مطلب ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. اس ایکٹ کے تحت گورنر جنرل کو اور مرکز میں گورنر جنرل اور صوبوں میں گورنر کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ کسی بھی جو پولیٹیکل فگر ہے یا ایڈمنسٹریٹو فگر ہے اس کے خلاف کارروائی کا حکم دے سکتے ہیں کہ اس نے اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے, اور اس کو ریفر کر سکتے ہیں اس خصوصی ٹریبیونل میں کہ ان الزامات کی تحقیقات کی جائیں, اور الزامات درست ہونے کی صورت میں وہ 10 سال کے لیے اس پوسٹ یا سیاست کے لیے ایلیجیبل نہیں رہتا, تو اس کو 10 سال کے لیے نااہلی کی سزا بھگتنا پڑتی تھی. یہ قانون جو تھا یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا, اور اس کا نشانہ جو ہے وہ سیاسی مخالفین کو بنایا گیا, اور بہت ہی ممتاز سیاستدان جو تھے وہ اس کا شکار ہوئے. محمد علی بوگرا نے اکتوبر 1954 میں اس ایکٹ کو ختم کر دیا. یہ الیکشن آف ایسٹ پاکستان اور پروڈا کا خاتمہ, یہ دو چیزیں جو تھیں وہ محمد علی بوگرا گورنمنٹ کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوئی. اگرچہ محمد علی بوگرا فارمولہ جو تھا وہ اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا, پذیرائی اس کو ملی, لوگ خوشی محسوس کر رہے تھے, مطمئن تھے کہ اب آئینی تعطل جو ہے وہ ختم ہوگا, کیونکہ ان کے سامنے یہ بات تھی کہ اب پاکستان اس مملکت خداداد کے پاس اپنا ایک آئین ہوگا, کیونکہ انڈیا کے پاس 1949 میں ہی وہ اپنا آئین بنا چکا تھا, وہ اپنے آئین کو تشکیل دے چکا تھا. تو اس وجہ سے ایک کمپلیکس کی صورتحال جو ہے اس سے نکلنے کی صورت اب پیدا ہو گئی تھی. پرائم منسٹر محمد علی بوگرا نے بڑی ذمہ داری سے کام کیا اور اپنی رپورٹ مکمل کی اور اعلان کر دیا کہ وہ 25 دسمبر 1954 کو اس کا نفاذ کر دیں گے. مگر بدقسمتی ساتھ چل رہی تھی, اور 24 دسمبر 1954 کو گورنر جنرل غلام محمد نے اس آئین ساز کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا ہی خاتمہ کر دیا. یہ فارمولہ جو ہے وہ اپنی موت آپ مارا گیا اور کبھی نافذ نہ ہو سکا. اسمبلی برخاست کرنے کے بعد گورنر جنرل غلام محمد نے محمد علی بوگرا کو ہی نئی کابینہ یعنی انٹرم کابینہ بنانے کے لیے کہا. اس کابینہ میں 2 نئے چہرے انٹروڈیوس کروائے گئے, اور وہ تھے سیکرٹری دفاع میجر جنرل سکندر مرزا اور چیف آف آرمی سٹاف ایوب خان. یہ راز آج تک نہیں کھل سکا کہ کس قانون, ضابطے اور قاعدے کے تحت 2 سرونگ جنرلز کو
اور جن میں ایک سیکرٹری دفاع تھے اور دوسرا چیف آف آرمی سٹاف، ان کو کابینہ کا حصہ جو ہے وہ بنایا گیا۔ تو یہ راز آج تک سربستہ راز ہی ہے، یہ نہیں کھل سکا۔ چنانچہ پہلی دفعہ یہ بات واضح ہوئی کہ آرمی جو ہے وہ براہ راست سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہے، اور واضح طور پر یہ بات سامنے آئی کہ سیاسی معاملات میں شراکت دار بھی ہے۔ محمد علی بوگرا گورنمنٹ ختم ہو گئی، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ختم ہو گئی، اور آئین سازی کا کام جو ہے وہ ایک دفعہ پھر تعطل کا شکار ہو گیا۔ اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے گورنر جنرل غلام محمد کے اس اقدام کو سندھ اسمبلی میں چیلنج کر دیا۔ انہوں نے اس کے خلاف زبردست احتجاج کیا اور فوری طور پر اس کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے اس کا فیصلہ دیا اور متفقہ طور پر اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اور گورنمنٹ کو بحال کر دیا، یعنی انہوں نے فیصلہ اسپیکر کے حق میں دیا۔ لیکن وفاقی حکومت، فیڈرل گورنمنٹ جو تھی، گورنر جنرل غلام محمد، سندھ حکومت کے، سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی، اور مارچ 1955 میں سپریم کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور گورنر جنرل کے اسمبلی توڑنے کے اقدام کو درست قرار دے دیا، اور ساتھ یہ ہدایات بھی جاری کی، یہ حکم نامہ بھی دیا کہ فوری طور پر نئی دستور ساز اسمبلی کی تشکیل کی جائے۔ گورنر جنرل نئی دستور ساز اسمبلی محض نامزدگی سے کرنا چاہتا تھا، وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتا تھا، بلکہ بندوں کو سلیکٹ کرنا چاہتا تھا۔ مگر جب سپریم کورٹ نے یہ واضح حکم دیا کہ دستور سازی کے لیے صرف دستور ساز اسمبلی ہی ہونی چاہیے اور وہ بھی منتخب ہونی چاہیے، چنانچہ پھر بھی رکھنا یہ رکھا گیا کہ فوری طور پر جنرل الیکشن نہیں کروائے گئے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ 1945 اور 6 کے جو یونائٹڈ انڈیا میں انگریز گورنمنٹ کے تحت جو الیکشن ہوئے تھے، اس کے بعد اب تک پاکستان میں کوئی جنرل الیکشن نہیں ہوئے تھے، یعنی یہ 1955 کا پیریڈ تھا اور 8 سال کے عرصے میں کوئی بھی جنرل الیکشن نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ اب بھی یہ انڈائریکٹ الیکشنز جو ہیں وہ ان کے تحت دونوں جو حصے تھے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، ان کی اسمبلیوں سے جو ہے وہ انڈائریکٹ الیکشنز کے تحت جو ہے وہ انتخابات ہوئے، اور ایک جو ایکول ریپرزنٹیشن جو تھی دونوں حصوں کے درمیان وہ کرتے ہوئے یہ ممبرز جو ہیں وہ منتخب کیے گئے، جن کی کل تعداد جو تھی وہ 80 تھی۔ اب اس اسمبلی میں مسلم لیگ کو اکثریت حاصل تھی، اور اس کے قائد جو تھے اب چودھری محمد علی تھے۔ اب یہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ چودھری محمد علی پر آن پڑی، اور انہوں نے متحدہ محاذ کے تعاون سے آئین سازی کا کام جو ہے وہ دوبارہ اثر نو شروع کر دیا۔ آئین سازی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ جو تھی وہ صوبوں کے درمیان نمائندگی کا مسئلہ تھا۔ اب اس کے لیے بھی ایک حل جو ہے وہ ڈھونڈا گیا، اور وہ حل تھا اسٹیبلشمنٹ آف ون یونٹ، یعنی مغربی پاکستان یعنی ویسٹ پاکستان کے جو
یہ 4 یونٹس پر مشتمل ایک علاقہ ہے، جہاں ایک تو ایسٹ پاکستان تھا، اس میں وہ تو ایک یونٹ تھا، ایک وحدت تھی، لیکن یہاں 4 صوبوں پر مشتمل یہ علاقہ تھا، اور اس کو اب 1 یونٹ جو ہے وہ اس میں قائم کیا گیا کہ چاروں صوبوں کی صوبائی حیثیت ختم کر کے اب اس کو ایک صوبے میں کنورٹ جو ہے وہ کیا گیا۔ چاروں صوبوں کی جو صوبائی حیثیت تھی اس کو ختم کر کے ایک صوبے میں اس کو کنورٹ کیا گیا، اور اس میں ہم یہ بھی ایک فرق دیکھ سکتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان جو ایک یونٹ تھا اور وہ آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا تھا، اور ویسٹ پاکستان 4 یونٹس پر مشتمل تھا اور آبادی بھی کم تھی، اور اس میں کئی اور ریاستیں بھی تھیں۔ سو جو پرابلم آف ریپرزنٹیشن تھا وہ مسلسل چلا آ رہا تھا، برقرار تھا، اور اس سے خرابی جو ہے وہ پیدا ہو رہی تھی اور اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ جب یہ تجویز دی گئی تو اس پر اتفاق ہوا، اور تمام صوبے اور ریاستوں پر مشتمل ایک یونٹ جو ہے 1 یونٹ اس کو قائم کیا گیا، اور اب یہ اس کو 1 یونٹ آف ویسٹ پاکستان کہہ لیں یا وحدت مغربی پاکستان کہہ لیں۔ اس سلسلے میں کافی تگ و دو ہوئی، کوششیں ہوئیں، سیاسی قائدین کا رویہ جو تھا وہ مثبت بھی تھا، اور اس سے یہ ایک دیرینہ مسئلہ حل کرنے میں پیش رفت ہوئی۔ جب 1 یونٹ قائم ہو گیا تو پھر چودھری محمد علی کی قیادت میں کانسٹیٹیوشن میکنگ جو اس پر بڑی تیزی سے کام شروع ہوا، اور تمام یونٹس پر مشتمل یہ 14 اکتوبر 1955 کو اب ایک نیا صوبہ مارز وجود میں آیا، جو کہ جس کا نام ویسٹ پاکستان تھا۔ اب پاکستان میں 2 ہی صوبے تھے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، اور ان پر مشتمل فیڈریشن تھی، وفاق تھا، اور اس طرح سے نمائندگی کا مسئلہ جو تھا، ایک دیرینہ، ایک پرانا مسئلہ جو تھا وہ حل ہوا۔ چودھری محمد علی نے آئین سازی کا کام جو تھا اس کو اپنے ذمے ایک چیلنج سمجھ کر لیا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی، تمام فریقین کو ایک فارمولے پر رضامند کر لیا۔ نئے کانسٹیٹیوشن کا سکرپٹ 9 جنوری 1956 کو اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں پیش کر دیا گیا، اور 29 فیبروری 1956 کو اس کو منظور کر لیا گیا، اور مارچ 2 1956 کو گورنر جنرل اسکندر مرزا نے اس کی توثیق کر دی، اور اس کو 23 مارچ 1956 کو اس مملکت خداداد پاکستان میں نافذ کر دیا گیا۔ نئے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ تو یہ تھی صورتحال کہ یہ سارا پروسیس 1947 سے لے کر 1956 تک، یہ 9 سال کا عرصہ جو تھا، یہ تھا تو 9 سال کا، لیکن بہت مشکلات، بہت زیادہ طویل اور بہت ہی کٹھن مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچا تھا۔ اور 1956 جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں میں ان بریف آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ وہ کیا وجوہات تھیں، ریزنز تھیں جن کی بنا پر یہ 9 سال گزر گئے، اور یہ مملکت جو تھی وہ بے آئین رہی اور اس کو آئین نصیب نہ ہو سکا۔
یعنی وہ کون سی مشکلات مسائل تھے جو تاخیر کا سبب بنے۔ 1947 سے 1956 تک یہ لینڈ وداؤٹ کانسٹیٹیوشن، سرزمینیں بے آئین قرار پائی۔ قائد اعظم کا خیال یہ تھا کہ جو پہلی دستور ساز اسمبلی جو 45 اور 46 کے الیکشن کے تحت مارد وجود میں آئی تھی، وہ 6 سے 8 ہفتے میں کانسٹیٹیوشن میکنگ کر لے گی، وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، لیکن یہ اندازہ انفارچونیٹلی درست نہیں تھا۔ مسائل ایسے تھے اور ایسے نہیں بھی تھے، لیکن اندازہ بہرحال درست نہ تھا، اور یہ کام جلدی نہ ہو سکا، اور یہ کام جو ہے وہ 9 سال بعد مکمل ہوا۔ اگر ان مسائل کو دیکھیں، ان پرابلمس کو، ان ایشوز کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ ریپرزنٹیشن ان لیجسلیچر تھا۔ تو 2 حصوں پر مشتمل جو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان تھے، وہ ایک بہت بڑا جغرافیائی فرق بھی تھا، ثقافتی فرق بھی تھا، زبان کا مسئلہ بھی تھا، جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایسٹ پاکستان تھا وہ ایک یونٹ تھا اور اس کی آبادی زیادہ تھی۔ ویسٹ پاکستان 4 صوبوں اور ریاستوں پر مشتمل تھا اور آبادی کم تھی، اور ہر کسی کو یہ خطرہ تھا کہ دوسرے کی بالادستی اس پر قائم ہو جائے گی، اور کوئی کسی کو لچک دینے کے لیے یا سافٹ کارنر دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے علاوہ صوبوں اور مرکز کے درمیان جو عام طور پر فیڈریشن میں ہوتا ہے، ڈسٹریبیوشن آف پاور ہوتی ہے بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز، تو اس پہ بھی جو ڈسٹریبیوشن آف پاور تھی اس پر بھی کافی اختلافات تھا۔ بعض لوگ جو تھے وہ ایک مکمل پروونشل اٹانومی کے حق میں تھے، اور بعض جو تھے وہ اسٹرانگ سینٹر کے حق میں تھے۔ اختیارات مرکز کے پاس زیادہ ہونے چاہیے یا صوبے کے پاس زیادہ ہونا چاہیے، اور ایسٹ پاکستان کے جو لوگ تھے ان کا خیال یہ تھا کہ جو دفاع، کرنسی، مواصلات اور خارجہ معاملات کے علاوہ باقی تمام معاملات جو ہیں وہ جو پروونسز کے پاس ہونے چاہیے، اور وہ اس سلسلے میں جو پروونسز کا حق تھا، یعنی پروونشل اٹانومی، اس کے بارے میں ان کی ایک زبردست ڈیمانڈ تھی اور بڑی اسٹرانگ ڈیمانڈ تھی، اور وہ اس سے کسی طور پر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ سرکاری زبان اردو اور بنگالی زبان، تو اس پر بھی اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں سوئٹزرلینڈ کا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن جب ڈسکس کیا تھا تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سوئٹزرلینڈ میں 4 سرکاری زبانیں، تو یہاں 2 ہونا بھی جو ہے وہ مشکل ہو رہی تھیں۔ قائد اعظم اگرچہ اردو زبان کو پسند کرتے تھے اور وہ پاکستان کی قومی زبان یعنی رابطے کی زبان اس کو قرار دینا چاہتے تھے، ان کی زندگی میں تو اس پر کوئی اتنی زیادہ کوئی احتجاج یا بحث و تمیز نہ ہو سکی۔ کوئی آواز اٹھتی بھی تھی تو دبے لفظوں میں اٹھتی تھی، اور جب ڈھاکہ میں جا کر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اردو ہی پاکستان کی قومی زبان ہوگی، تو اس پر بھی کسی نے آواز بلند نہیں کی تھی۔ لیکن جو ہی ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد جیسے ایک دم سے ابال جو ہے وہ اٹھ پڑتا ہے، تو انہوں نے بنگالی زبان، بنگالی جو نیشنلزم تھا اس کے حق میں جو ہے وہ آواز اٹھانا شروع کر دی ایسٹ پاکستان میں۔ 1949 میں جو بیسک پرنسپل کمیٹی تھی اس نے بھی اردو زبان کو سرکاری زبان قرار دیا تھا، مگر اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا گیا، اور بالآخر اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو سرکاری زبان قرار دیا گیا۔ دستور کی، کانسٹیٹیوشن کی
نیچر آف کانسٹیٹیوشن کیسی ہونی چاہیے، اس پر بھی شدید اختلاف تھا کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا اور لوگ جو ہیں وہ اسلامی نظام کے حق میں تھے، اسلامی نظام یہاں نافذ کرنا چاہتے تھے، اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنا چاہتے تھے، تو یہ ان کی خواہش تھی اور اسی لیے انہوں نے یہ خطہ ارضی جو ہے وہ حاصل کیا تھا۔ اب وہ اس پاکستان کے قیام کے بعد اب وہ اس بات پر متفق تھے کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ اسلامی ہی ہونا چاہیے، یعنی نظام اسلام جو ہے وہ اس کو ہی نافذ کرنا چاہیے، مگر اس کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے آبجیکٹو ریزولوشن جو منظور کروائی، اس میں کافی حد تک اس سوال کا جواب مل گیا اور اس مسئلے کو حل کر دیا گیا، لیکن جب بیسک پرنسپل کمیٹی نے تعلیمات اسلامی بورڈ قائم کیا تو اس پر اعتراض کیا گیا کہ اب یہ علماء بورڈ جو ہے اس کی تشریح و توجیہ جو ہے وہ کرے گا، اور اس کو ایک بڑی رکاوٹ قرار دیا گیا اور یہ معاملہ ایک دفعہ پھر سے جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ گیا۔ پاکستان میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے، اس پر سب متفق تھے، لیکن اس کے تحت ظاہر ہے بائی کیمرل لیجسلیچر بنتی ہے، اس کے 2 ہاؤسز جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور ان کے درمیان تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ان کے درمیان ان میں ریپرزنٹیشن کا جو معاملہ ہے وہ کیسے ہونا چاہیے۔ عام طور پر دنیا میں جہاں کہیں بھی فیڈریشن قائم ہے وہاں اپر ہاؤس جو ہوتا ہے وہاں تمام یونٹس کو ایکول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، اور جو لوور ہاؤس ہوتا ہے اس میں آبادی کے لحاظ سے ہوتی ہے، لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی۔ یہاں کا بابا آدم کچھ نرالا تھا، وہ اس بات کو سمجھنے، دیکھنے اور کرنے سے قاصر تھے کہ ایک طرف ایسٹ پاکستان ہے اور ایک طرف بلوچستان ہے، تو ایسٹ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ پورے ویسٹ پاکستان سے بھی زیادہ تھی۔ جب ریپرزنٹیشن کا معاملہ آتا تو جو بلوچستان تو ایک یونٹ ہے نا، تو اس یونٹ کی نمائندگی اس حساب سے ملنی چاہیے، لیکن ایسٹ پاکستان کو اعتراض تھا کہ اب کیا میری نمائندگی بلوچستان کے برابر ہوگی، تو یہ بات ان کے لیے ناقابل قبول تھی، اس پر ان کو اعتراض تھا۔ اس کے علاوہ اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ اس بائی کیمرل سسٹم میں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کس کے سامنے جواب دہ ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کی کیسے ہوگی، تو یہ جو معاملات تھے یہ بہت زیادہ گمبھیر صورتحال اختیار کیے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تشنہ طلب تھی کہ ملک میں کس قسم کا طرز حکومت ہو، یعنی what sort of form of government should be established in پاکستان، تو پریزیڈینشل ہونا چاہیے یا پارلیمنٹری ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مضبوط مرکز کے لیے اور ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سامنے رکھا جاتا تھا کہ یہ اسلامی نظام کے قریب تر ہے۔ دوسری طرف جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے طرفدار تھے وہ یہ دیکھتے چلے آ رہے تھے کہ وہ چونکہ ایک بہت عرصہ انہوں نے برطانوی نظام کو دیکھا تھا، اور جب یونائٹڈ انڈیا میں قائم ہوا 1937 کی وزارت قائم ہوئی اور اس کے بعد بھی تو وہ پارلیمنٹری طرز پر تھا، تو اس پر بھی بہت بحث مباحثہ ہو رہا تھا اور بے جا ہو رہا تھا اور کسی نتیجے پر پہنچنے سے وہ قاصر تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا ایشو جو تھا وہ فرینچائز کا تھا کہ رائے دہی، الیکشن کیسے ہونے چاہیے، سیپریٹ الیکٹوریٹ ہونا چاہیے یا جوائنٹ الیکٹوریٹ ہونا چاہیے۔
اب اسلامی سوچ رکھنے والے لوگ جو پاکستان تحریک پاکستان موومنٹ میں جنہوں نے یہ دیکھا تھا کہ جداگانہ انتخابات کے تحت یہ سارے معاملات آگے بڑھے ہیں، تو وہ اسی کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے تھے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمان اقلیت میں تھے، مینارٹی تھے، اور یہ جو سیپریٹ الیکٹریٹ ہے وہ نارملی اس کو سوٹ کرتا ہے مینارٹیز کو۔ اب انفارچونیٹلی جو پاکستان میں، ایسٹ پاکستان میں اور ویسٹ پاکستان میں جو مینارٹیز تھیں یا ہیں، وہ تو سیپریٹ الیکٹریٹ وہ نہیں چاہتے، وہ ان کی خواہش نہیں ہے، لیکن آج بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ پاکستان میں وہ یہی کہا جاتا ہے جی کہ یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک اپنی ایک طرح سے کہہ لیں ایک بحث مباحثہ جو چل رہا تھا، اور اس طریقہ کار کی اگرچہ اپنی ہسٹری ہے جو 1906 میں جو شملہ ڈیلیگیشن تھا وہاں سے شروع ہوئی، اور پھر بہت مراحل طے کرتے کرتے یہ پاکستان کے قیام تک یہ رہی، لیکن اب جو اس پر بحث ہو رہی تھی وہ یکسر بے جا تھی، بے تکی تھی، اور اس کو غیر ضروری طور پر پرولونگ کیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں ڈیلے میں جو ریزنز آف ڈیلے ہے، اس میں ایک ریزن ڈیلے کی یہ بھی ہے کہ جو رائٹس آف منارٹی تھے اس کا مسئلہ بھی برقرار تھا۔ عام طور پر اسلامی ریاست میں جو رائٹس آف منارٹی ہیں وہ بہت زیادہ جو محفوظ ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ تحفظ حاصل ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک پراپیگنڈا جو ہے وہ یہ کیا جا رہا تھا کہ چونکہ پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے اور وہاں منارٹیز کے ساتھ دوسرے تیسرے درجے کے شہریوں کا سلوک ہوگا، اور یہ منارٹیز کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم لیاقت علی خان کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مرکزی اہل، زیرک، معاملہ فہم اور پاپولر قیادت کی بھی کمی تھی، جو کسی طور پر بھی مسائل حل کرنے کے باوجود موڈ میں نظر نہیں آتے تھے، اور ایسے ہی لگتا تھا کہ مسائل کو ہوا دی جا رہی ہے اور ان کو بڑھایا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے تاخیر ہو رہی تھی ویسے ویسے لوگوں کے درمیان اعتبار کی فضا ختم ہو رہی تھی، عدم اعتماد زیادہ بڑھ رہا تھا، پراپیگنڈا جو تھا وہ اور رومرز جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی تھی، اور کوئی کسی پر اعتبار اور اعتماد کرنے پر تیار نہیں تھا۔ یعنی ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، کہ کوئی کسی پر ٹرسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جتنی ہم نے مسائل، چیزیں، معاملات، ایشوز، پرابلمس ڈسکس کیے ہیں، نو ڈاؤٹ ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ تب کیا جا سکتا تھا نہ اب کیا جا سکتا ہے، مگر دنیا میں کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو جو حل طلب ہوں اور ان کو حل نہ کیا جائے؟ نیک نیتی سے اگر ہم ٹیبل پر بیٹھیں، مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں اور ٹیبل ٹاک کی جائے اور گیو اینڈ ٹیک کیا جائے، ایک گڈ جسچر دیا جائے، معاملات کو معاملہ فہمی سے، افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کی جائے، تو وہ کون سے معاملات ہیں، بڑی سے بڑی جنگیں، بڑے سے بڑے معاملات، بڑے سے بڑے ایشوز جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پر حل ہوتے ہیں، مگر مسئلہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور تھا، اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ خود غرضی تھی،
مفاد پرستی تھی، لالچ تھا، ہوس تھی، یہ چیزیں انا تھی، یہ چیزیں مذاکرات کی ٹیبل پر بھی میں نہ مانوں کی رٹ لگائے ہوئی تھی. اور اس کی آن دا ادر ہینڈ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں اظہار، قربانی، اخلاص اور ایک کھلے دل سے ایک معاملہ فہمی کی فضا میں ایک دوسرے کو راستہ دینا، وہ ہمیں مفقود نظر آتا ہے، وہ ہمیں نہیں نظر آتا. تو اگر آپ یہ اظہار، قربانی، معاملہ فہمی سے اور اخلاص سے، نیک نیتی سے اگر معاملات کو حل کرنا چاہیں تو پھر معاملات کو حل کرنے میں دیر نہیں لگتی. لیکن شاید وہاں ان چیزوں کی کمی تھی اور مسائل بڑھتے چلے جا رہے تھے، وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، جنگ سائی ہو رہی تھی اور قوم جو ہے ایک ذہنی اذیت اور کفت کا شکار تھی اور مسائل جو تھے وہ حل ہونے میں نہیں آ رہے تھے. یہ جو ہم نے ساری ڈسکس کی ہے، اس میں الٹیمیٹلی جو ہم نے جو بیسک پرنسپل کمیٹی کی سیکنڈ رپورٹ ہے، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ معاملات کسی حد تک قریب تر تھے کہ خواجہ ناظم الدین کی حکومت برطرف کر دی گئی اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ محمد علی بوگرا فارمولہ کو پذیرائی ملی تو وہ حکومت ختم کر دی گئی. تو کچھ ویزیبل اور کچھ انویزیبل طاقتیں جو ہیں وہ کچھ اندرونی اور کچھ بیرونی ان معاملات کو حل نہیں دینے ہو رہی تھی. مگر بالآخر 1956 میں چودھری محمد علی اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور 1956 میں اس مملکت خداداد پاکستان کو ایک نیا آئین ملا. یہ ہے آج کا لیکچر. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.